یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم ولن یدیک رسول اللہ جاہ کبھی اذا الکریم تجلی باسم منتقم محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام بسادت و احترام عرض کرنے کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے جمعہ شریف پر ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ آج کا موضوع انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے اگر دو حصے کیے جائیں، یعنی ایمان کو اگر دو حصوں میں تقسیم کیا جائے تو ایمان کا ایک حصہ یعنی آدھا ایمان صبر ہے، ایمان نصف ایمان جو ہے وہ صبر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو نصف ایمان قرار دیا اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر کے حوالے سے قرآن و سنت کے اندر ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے، اسی حوالے سے چند ایک معروضات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن اترا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، اس قرآن کے اندر امام غزالی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 70 سے زیادہ بار اللہ کریم نے صبر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ایک دو بار نہیں، 70 سے زیادہ آیات ہیں کہ جن کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے صبر کی اہمیت اور صبر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ اب جس بات کو اللہ تعالیٰ 70 سے زیادہ بار بیان کرے وہ اللہ کے نزدیک کتنی اہم اور ضروری چیز ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صبر ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک دو نہیں سارے دین پر عمل کر لیتا ہے، اور اس کو دین کے کسی حصے پر عمل کرنے کے اندر دشواری نہیں ہوتی جس بندے کو اللہ کریم صبر کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے صبر کا مطلب وہ سنیے، پھر اس کے بعد صبر کی قسمیں وہ، اور اس کے بعد صبر کے جو فوائد ہوں گے وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ مفردات امام راغب اصفہانی کی جس کے اندر لفظوں کے معنی کو بیان کیا جاتا ہے، امام راغب وہ کہتے ہیں کہ صبر کا معنی کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کسی ایسی چیز پر روک کے رکھے کہ جس کے کرنے پر یعنی جس پر رک جانے کا عقل تقاضا کرتی ہے یا شریعت تقاضا کرتی ہے، اس چیز پر رک جانا، ڈٹ جانا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ ایک یہ مطلب۔ دوسرا مطلب انسان اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے روک کے رکھے، بچا کے رکھے،
جس چیز سے بچنے کا عقل تقاضا کرتی ہے یا شریعت تقاضا کرتی ہے، اس کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ یعنی دو معنی امام راغب نے بیان کیے کہ کسی عمل کے کرنے پر انسان کا ڈٹ جانا، اگرچہ وہ کرنا کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، اس عمل کے کرنے پر انسان کا جو ڈٹ جانا ہے وہ شریعت تقاضا کرے اس کام کے کرنے کا یا عقل تقاضا کرے، انسان ہر صورت میں اس کام پر ڈٹ جائے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ یا کسی کام سے شریعت روک رہی ہے یا انسان کا عقل روک رہا ہے اور انسان اس عمل سے رک جائے اپنے آپ کو، چاہے وہ رکنا آسان ہو چاہے مشکل ہو، اس رک جانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کوئی مصیبت آن پہنچی، طبیعت تقاضا انسان کا کرتی ہے کہ میں ہائے وائے کروں، واہ ویلا کروں، چہرے پہ تھپڑ ماروں، سینہ پیٹوں، سار میں مٹی ڈالوں، اپنے بال نوچوں، گریبان پھاڑوں۔ اب اس کام کی شریعت اجازت نہیں دیتی تو اپنے آپ کو اس مصیبت کے دوران اس عمل سے روک لینا، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی کام کے کرنے پر ڈٹ جانا، مثال کے طور پر جیسے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شریف میں جب تبلیغ کا آغاز کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کی تکلیفیں سہنی پڑی، سرکار نے ہر قسم کی مشکلات کو دیکھا، برداشت کیا، سب کچھ برداشت کر کے حضور اپنے عمل پر ڈٹے رہے۔ ایک نیکی کا اچھے عمل پر ڈٹ جانا یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں ارشاد فرمایا کہ صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے صبر بدنی، اس بدن کا صبر۔ صبر بدنی کی صورت کیا ہے؟ انسان اپنے اس بدن پر مشقت کو برداشت کرے، تکلیف کو اس بدن پر برداشت کرے اور برداشت کر کے اس پہ ثابت قدم ہو جائے، مطلب اس پہ پکا ہو جائے، یہ بھی ایک صبر ہے، لیکن یہ ہے صبر بدنی۔ اب اس کے آگے صبر بدن کا کسی مشقت اور تکلیف کو برداشت کرنا، یا تو یہ ہوگا کہ انسان اپنے فعل اور اپنے عمل کے ذریعے اپنے جسم کو تکلیف دے رہا ہے اور اس تکلیف کو انسان برداشت کر رہا ہے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان مشکل ترین کوئی نہ کوئی کام کرے، اوکھا کام کرے اور پھر وہ کرتا ہی رہے، اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور اس کی دوسری صورت یہ بھی ہے کہ کوئی دوسرا بندہ انسان کے اوپر مشکل یا مصیبت یا تکلیف طاری کرے، کسی دوسرے کی طرف سے اس پر مشکل آئے اور اس مشکل کو انسان برداشت کرے، اسے بھی صبر کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی نے مارا پیٹا، تکلیف دی، اس کی جو ضرب ہے، تکلیف ہے، اس کو برداشت کرنا، یا شدید ترین قسم کا خدا نخواستہ مرض لاحق ہو گیا، اس کو برداشت کرنا، یہ صبر ہے، اسے صبر بدنی کہا جاتا ہے۔ لیکن صبر بدنی ہر صورت میں اللہ کے نزدیک قابل تعریف نہیں ہوتا، اس بات کو تھوڑا سمجھنا۔ جو بدن کا صبر ہے کہ بدن مشکل برداشت کر رہا ہے، یہ ہمیشہ اللہ کے نزدیک قابل تعریف نہیں ہوتا، کبھی یہ قابل تعریف ہوتا ہے اور کبھی قابل تعریف نہیں ہوتا۔ کون سا صبر؟ جو بدن کا صبر ہے۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں، کسی فنکشن میں گیا، تیز آواز کے ساتھ میوزک چل رہا ہے، کان اس کے پھٹ رہے ہیں، اس کے دماغ کو تکلیف ہو رہی ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اور چل میوزک رہا ہے، اور اس میوزک کو سن کر یا اپنے بدن کی تکلیف برداشت کر کے وہاں پہ بیٹھ جائے، ہے تو صبر بدنی، بدن کا صبر ہے، لیکن اس پہ اجر نہیں ہے، اللہ اس پہ راضی نہیں ہو رہا، اللہ اس پہ خوش نہیں ہو رہا۔ اسی طرح کپڑے پلید ہو گئے، جسم ناپاک ہو گیا، گندگی انسان کے بدن پہ لگ گئی، کپڑوں پہ لگ گئی، بدبو بھی آ رہی ہے، انسان کے بدن کو اس سے تکلیف بھی ہو رہی ہے، اس تکلیف کو اپنے بدن پر برداشت کر رہا ہے تو صبر، لیکن اللہ تعالیٰ اس صبر کو پسند نہیں فرماتا، کیونکہ صبر بدنی میں وہی صبر اللہ کے نزدیک محمود ہوگا، قابل تعریف ہوگا، قابل اجر ہوگا، جس صبر کو شریعت نے مستحسن قرار دیا۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا، اب بدن اس مشقت کو جو ہے مشکل سمجھ رہا ہے، تکلیف سمجھ رہا ہے، لیکن اس کو برداشت کر رہا ہے، اب یہ ہے شریعت کے موافق بدن کی تکلیف، اب یہ صبر اللہ کے نزدیک
قابل تعریف بھی ہوگا اور اس پر اللہ کریم اجر بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھنا، صبر کی جو پہلی قسم ہے بدنی صبر، بدن کا صبر ہر صورت میں قابل تعریف نہیں ہوتا۔ بدن کا صبر کئی دفعہ کافر بھی کر لیتے ہیں، کئی ضدی لوگ ضد میں آ کر تکلیف اور مار کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ صبر اللہ کے ہاں قابل تعریف نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں جو قابل تعریف صبر ہے وہ صبر کی دوسری قسم ہے، وہ ہر حال میں اللہ کے نزدیک قابل تعریف، شریعت میں وہ محمود اور اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے، وہ ہے صبر نفسی۔ ایک ہے صبر بدنی اور دوسرا ہے صبر نفسی۔ نفس کا صبر کیا ہے اس پہ غور کرنا۔ انسان کی طبیعت اور انسان کی خواہش نفس جس چیز کا تقاضا کرے، انسان کا اس کے خلاف چلنا، یہ ہے صبر نفسی۔ دوبارہ سن لیجئے، انسان کی طبیعت اور خواہش نفس، طبیعت اور خواہش نفس جس چیز کا تقاضا کرے، جس چیز کو چاہے، اس کے برخلاف چلنا، یہ ہے صبر نفسی، اور اس کو اللہ کی بارگاہ میں ہر حال کے اندر قابل تعریف سمجھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کے بدن کے پیٹ اور شرمگاہ، پیٹ چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ کھائے، انسان کی شرمگاہ بدکاری کی خواہش کرتی ہے، اور پیٹ اور شرمگاہ کی اس تقاضے کے خلاف چلنا یہ صبر ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب صبر کا یہ معنی جو صبر نفسی ہے، اس صبر کو لیجئے تو تقریباً جہاں تک امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا، انہوں نے تقریباً 9-10 نیکی کے ایسے کام وہاں پہ ذکر فرمائے کہ خالی صبر کے اندر وہ 10 عمل یا 9 عمل وہ صبر سے ہی انسان کو حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ 10 یا 9 عمل اتنے عام نہیں، وہ 10-9 عمل وہی ہیں کہ جو اللہ کے ولی اور اللہ کے کامل فقیر ان کے پاس جو مرید بننے کے لیے جاتا تو ان کی طرف سے انہی 10 عملوں پر مشق کرائی جاتی، ان سے پریکٹیکلی ورک کرایا جاتا، اور جب وہ بندہ اس تمام معاملات پر پریکٹیکلی ورک کر کے پورا اتر آتا، اس کو وہ ولایت کی اجازت دیتے، بیعت کی اجازت دیتے، اور اس کی ولایت یا اس کی بیعت کرنے کی اس کو اجازت نصیب ہو جاتی، وہ راہ سلوک کے اندر پاس ہو جاتا۔ اب سنیے وہی چند صورتیں کہ صبر انسان اپنی طبیعت کے تقاضے اور خواہش نفس کی جو شہوت ہے اس کے خلاف چلے گا تو اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کئی صورتیں بنیں گی، مثال کے طور پر کہ کئی چیزیں ہیں جن کو طبیعت چاہتی ہے اور یہ انسان اس طبیعت کے اور خواہش نفس کے خلاف چلے۔ مثال کے طور پر پیٹ، وہی کہ بھرنا، یہ پیٹ کا تقاضا ہے۔ شرمگاہ اپنی خواہش پوری کرنے کا تقاضا کرتی ہے، اگر انسان اس سے اپنے آپ کو روکے تو اسے صبر کہا جاتا ہے۔ یہ حاصل صبر سے ہوا، لیکن شریعت کی بولی میں اس کا ایک اور نام ہے، اسے کہا جاتا ہے عفت پاک دامنی۔ عفت و پاک دامنی حاصل کس سے ہوتی ہے؟ صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں اتنی محمود ہے، اتنی محمود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان جو کچھ ہے اس کی ضمانت، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے اس کی ضمانت دے دے، سرکار فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں، وہ گارنٹیڈ جنتی ہے شخص۔ سرکار نے فرمایا جس نے مجھے 2 جبڑے، وہ زبان اور 2 ٹانگوں کے درمیان شرمگاہ کی ضمانت دے دی، فرمایا میری طرف سے اس کو جنت کی ضمانت ہے۔ اب یہ اتنی بڑی نیکی والا کام حاصل کس سے ہو رہا ہے؟ صبر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ عفت و پاک دامنی جس سے حاصل ہوئی وہ صبر سے حاصل ہو رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام بند کمرے میں ہیں، انسان ہیں، اللہ کے ہر نبی، سارے کے سارے نبی انسانوں میں سے تھے، جنوں میں سے کوئی نبی نہیں آیا، وہ سارے کے سارے نبی انسانوں میں سے تھے، اور انسان کے اندر اللہ نے خواہش نفس رکھی ہوئی ہے، جیسے آپ میں ہے ایسے اللہ کے پاکیزہ بندوں کے اندر بھی ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ ہمارے اوپر خواہش نفس غالب ہوتی ہے اور پاک بندے اپنی خواہش نفس پر غالب ہوتے ہیں۔ اب یوسف علیہ السلام کو جس وقت دعوت برائی کی دی جا رہی ہے
تو حضرت یوسف علیہ السلام بند اور اکیلے کمرے میں کیا کہتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس برے کام سے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کا اس برائی سے بچ جانا، اسے ان کی پاک دامنی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ وہ پاک دامن ذات ہے، اسی کو عفت کہا جاتا ہے۔ عفت اور عفت و پاک دامنی کا حصول انسان کو صبر سے ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اور انسان کے اعضائے بدن جس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں اس انسان کا اپنے آپ کو روک لینا، یہ صبر ہے۔ نمبر 2، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی طبیعت اور خواہش نفس کسی چیز کو ناپسند کرتی ہے، اور اس ناپسند چیز کو برداشت کرنا یہ بھی صبر کہلاتا ہے۔ اب اس پہ ایک بہت بڑی چیز جو شریعت کی بولی میں قابل محمود ہے، وہ مثال کے طور پر مصیبت میں انسان کی طبیعت اور خواہش نفس تقاضا کرتی ہے کہ میں سب سے زیادہ اونچی آواز کر کے ہائے ہائے کروں تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کا کوئی بڑا عزیز اور قریبی بچھڑ گیا ہے۔ عموماً فوتیدگی کے موقع پر ایسا ہوتا ہے کہ بے شک زندگی میں اگلے شخص کو اچھی طرح ستایا ہوا ہو، اس کے مر جانے کے بعد انہی کے گھر کے وہ بندے بڑے اونچی اونچی آواز میں رو رہے ہوتے ہیں، بین کیے جا رہے ہوتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ اس پر جزا فضا کی جا رہی ہوتی ہے، ہائے ہائے کی آوازیں نکالی جا رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ ایسا عمل ہے جس سے رکنا اسے ناپسند ہے، لیکن یہ ناپسند یعنی جو رکنا اس کی طبیعت نہیں چاہتی کہ میں رک جاؤں، لیکن وہ اپنی طبیعت کو قابو میں لا کر اپنے آپ کو اس جزا فضا سے روک لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے صبر کہا جاتا ہے۔ اور یہ صبر ایسی چیز ہے جس پر اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ جس بندے کو اس صبر کی توفیق حاصل ہوئی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، 3 چیزیں اللہ نے ان کے انعام میں ذکر کی، اور یہ تینوں ایسے انعام ہیں جو بازار سے کوئی بادشاہی دولت بھی رکھتا ہو کسی کو مل نہیں سکتے، لیکن اگر ملتے ہیں تو اسی بندے کو جس کو اللہ صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جس بندے کو مصیبت میں صبر کی توفیق مل جاتی ہے، فرمایا اللہ کی طرف سے اس پر درود نازل ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں۔ اور وہاں پہ جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ادھر کیا ہے کہ جس نے صبر کیا، اللہ کریم جل شانہ اس بندہ مومن پر صلاۃ بھیجتا ہے، رب کی طرف سے اس پر صلاۃ ہوتی ہے، درود ہوتا ہے، جس بندے کو اللہ توفیق صبر عطا فرماتا ہے۔ اب یہ بادشاہی دولت سے رب کا درود کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جب تک رب اپنے کسی بندے کو عطا نہ فرمائے، یہ دنیا کے کسی خزانے سے یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ اور دوسری نعمت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کریم رحمت اپنی عطا فرماتا ہے، رحمت خداوندی سے جن کو حصہ ملتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ رحمت کا خریدار بازار سے نہیں خرید سکتا، اللہ کی رحمت کسی دکان سے نہیں خرید سکتا، یہ اللہ اپنی رحمت مہربانی سے جسے عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا انعام پتہ کیا ہے؟ فرمایا اولئک هم المہتدون، فرمایا یہ کنفرم ہدایت یافتہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کریم اس مصیبت کے اندر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک سنی، حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ وہ بچپن میں فوت ہو گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی وفات پر آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ غلاموں نے دیکھا تو یہ جو ذات خود صبر کے سبق پڑھاتی ہے، جنہوں نے بار بار صبر کی تلقینیں کی ہیں، ان کے گھر میں وصال ہوا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا غلاموں نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رو رہے ہیں۔ اب حضور کے شاگردوں کو یہ لگا کہ شاید رونا صبر کے منافی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول الا ما یرضی ربنا۔ اب صبر کی وضاحت بھی کر دی، فرمایا آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل کے اندر غم موجود ہے،
لیکن زبان وہی کچھ بولے گی جو رب راضی کرے گی۔ اللہ کی رضا اور مرضی کے خلاف زبان نہیں بولے گی۔ اسی کو صبر کہا جاتا ہے کہ انسان مشکل اور مصیبت کے وقت میں دکھ اور پریشانی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، یہ بے صبری نہیں۔ زبان کنٹرول میں رہے کہ انسان زبان سے اللہ کا شکوہ نہ کرے، اللہ کی اس عمل پر الٹا یہ کہے۔ اب جیسے ہمارے معاشرے میں رواج ہے کہ لوگ اکثر اوقات اس موقع پر کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی مرضی، اب یہ یا اللہ کا امر، مطلب اس کا کیا ہے کہ جو اللہ نے کیا وہ بہتر کیا۔ ہم اللہ کی کیے کے خلاف بول نہیں سکتے، نہ زبان سے کچھ نکالیں گے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، ہم اللہ کے کیے پہ راضی ہیں۔ یہ ہے فرمایا کہ زبان سے کچھ نہیں بولیں گے، آنکھ کا آنسو بہا دینا یا دل کا غمگین ہو جانا یہ ایک انسانی فطرتی عمل ہے، اسی کو صبر کہا جاتا ہے کہ انسان غم کے موقع پر بھی اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، واہ ویلا نہ کرے، ہائے وائے نہ کرے۔ اگلے نمبر پر دیکھیے ایک اور اچھی چیز فرمایا، اگر جنگ کے میدان میں دشمن کے سامنے ہو، اب اس کی ناپسند ہے کہ دشمن کے سامنے ڈٹا رہے، اور پسند نفس اور خواہش کی یہ ہے کہ یہاں سے بھاگ کر اپنی جان بچائے۔ انسان کا وہاں پہ ڈٹ جانا یہ بھی صبر سے حاصل ہوتا ہے، اور صبر سے حاصل ہونے والی اس دولت کو شریعت کی بولی میں ایک اور نام دیا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے شجاعت، بہادری۔ اور یہ شجاعت و بہادری انسان کو صبر کے ذریعے سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر، پانچویں نمبر پر کہ انسان کو غصہ آیا اور انسان اپنا غصہ نکالنے کی بجائے غصہ پی جاتا ہے۔ انسان کو غصہ آیا اور غصہ نکالنے کی بجائے غصے کو پی رہا ہے، غصے کو ضبط کر رہا ہے۔ اس غصے کا ضبط کرنا یہ صبر ہے، اور اس صبر کو ایک اور نام دیا گیا، اس کو شریعت کی بولی میں حلم، اردو میں بردباری، تحمل، برداشت کہا جاتا ہے۔ حلم، بردباری، تحمل اور برداشت کہا جاتا ہے۔ یہ اتنی خیر والی چیز کس سے حاصل ہوئی؟ صبر سے حاصل ہوئی۔ جس شخص کی طبیعت میں حلم، حوصلہ، بردباری، تحمل اور برداشت ہے، یہ اللہ کریم اسے صبر کی بدولت عطا فرماتا ہے، اسی صبر کی وجہ سے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے۔ اب اس پر میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جو انسان کو غصے کے پی جانے کے حوالے سے سبق عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ انسان کو کوئی جتنا زیادہ سے زیادہ غصہ دلائے، انسان اس غصے کو پی جائے۔ اس چیز کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تلقین کی، اپنے غلاموں کو اس چیز کا سبق عطا فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس طرح کا برتاؤ کرے تو اسے برداشت کرو۔ برداشت کرنا یہ ایک جرت مند لوگوں کا کام ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضور علیہ السلام کے غلاموں میں ایک یہودی شخص وہ مسلمان ہو کے داخل ہوا، اور اس کی جو پس منظر تھا وہ کچھ یوں ہے، نام تھا اس کا زید بن ثانہ، اور یہ یہودیوں کا عالم بھی تھا اور طاقتور پہلوان بھی تھا۔ اس نے یہودیوں کی کتابوں میں یعنی تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں میں یہ پڑھا ہوا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کو اللہ کریم یہ شان عطا فرمائے گا، یہ علامتیں ہوں گی ان کی۔ انہوں نے جو علامتیں وہاں پہ پڑھی تھیں وہ ساری حضور کی ذات میں اس نے دیکھ لی تھی۔ کچھ علامتیں ایسی تھیں جو وہ چیک کرنا چاہتا تھا، اس چیک کرنے کے لیے اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سودا کیا۔ سودا یہ بیع سلم اسے کہا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پیسے پہلے دے دیے۔ کھجوریں پک رہی تھیں ابھی درختوں پر، اور ایک تاریخ طے کر لی گئی کہ یہ پیسے ہیں، جب کھجوریں پک جائیں تو فلاں تاریخ کو اتنی کھجوریں مجھے دے دینا۔ حضور نے یہ سودا کر لیا۔ اب تاریخ سے پہلے مطالبہ کرنا یہ بھی غلط تھا، لیکن اس نے یہ سارا سودا ایک جو ہے چیکنگ کے لیے کیا تھا۔ سرکار نے پیسے لے لیے، اب تاریخ کا انتظار ہے کہ تاریخ آئے تو اس وقت پر کھجوریں اس کے سپرد کی جائیں۔ تاریخ پوری ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے کے گئے۔ زید بن ثانہ جو یہودیوں کا عالم تھا وہ بھی وہاں پہ پہنچ گیا، ابھی تاریخ پوری نہیں ہوئی۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنازہ پڑھا کے ہٹتے ہیں تو حضور علیہ السلام کے گلے میں اس طرح جو چادر ہے اس نے یوں پکڑ لی اور پکڑ کر یوں اس کو لپیٹا، حضور علیہ السلام کا یعنی گلا مبارک دبایا اور زور سے چادر کو کھینچ کر سخت لہجے میں جان بوجھ کر یوں کہنے لگا، میرے پیسے تم لوگ کھا گئے، میرا روپیہ ہڑپ کر گئے، میری کھجوریں کہاں ہیں؟ ابھی تک تم نے میری کھجوریں نہیں دیں، تم آل عبد المطلب ہو بھی ایسے، لوگوں کے پیسے کھا جاتے ہو، لوگوں کے روپیے ہڑپ کر جاتے ہو۔ معاذ اللہ اس نے اس طرح کی باتیں سرعام لوگوں کے سامنے حضور علیہ السلام کو کہیں۔ اب آپ ذرا دل میں اس بات کو رکھ کر سوچئے کہ سر بزم سرعام مجمع میں کوئی شخص کسی کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرے، ہماری طبیعت تقاضا کرے گی کہ ہم ایک کی جگہ 4 اسے سنائیں، ہم اسے ٹھیک ٹھاک بدلا لیں کہ ہماری اس نے عزت کو پامال کیا لوگوں کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کچھ سنتے رہے، حضور علیہ السلام نے برداشت کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہ وہ حضور علیہ السلام سے ایسے پیش آ رہا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، انہوں نے سختی کے ساتھ اسے جھڑکا اور جھڑک کے کہا، اوے تم اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی باتیں کر رہے ہو، تم نے اپنی چیز مانگنی بھی تھی تو کوئی تقاضے کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، آداب ہوتے ہیں، تم صحیح طریقے سے بھی مانگ سکتے تھے، یہ کیا طریقہ ہے جیسے تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بات کی؟ حضرت عمر نے بھی غصے سے اس سے بات کی، اسے جھڑکا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس زید بن ثانہ کی بجائے حضرت عمر سے مخاطب ہوئے اور سرکار نے فرمایا، عمر تمہیں چاہیے تھا کہ تم اسے فقط اتنا کہتے کہ تم مطالبہ اچھے طریقے سے کرو اور مجھے کہہ دیتے کہ کسی کی چیز دینی ہو تو اسے صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اب یہ ہے حضور کا حوصلہ۔ اب اس حوصلے کا اگلا نتیجہ دیکھیے کیا ہے۔ اب حضور علیہ السلام نے اسی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کو بھیجا کہ فرمایا، جاؤ فلاں مقام سے کھجوریں لو، اتنے اس کے پیسے اور اس کے بدلے میں اتنی کھجوریں اس کی بنتی ہیں، وہ تول کر ماپ کر کھجوریں اس کو دے دو، اور جتنے پیسے ہیں اس کی اتنی کھجوریں بنتی ہیں وہ بھی دے دینا، اور فرمایا اتنے سا اتنے ٹوپے کھجوریں اس کو اضافی بھی دے دینا، اتنی کھجوریں اس کو اضافی بھی دے دینا، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جو پیسے ہیں ان کی کھجوریں تو دیں، جو اضافی ہیں وہ کیوں دیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، جو تو نے جھڑکا ہے نا اس کو، اس جھڑکنے سے اسے تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کے مداوع اور تدارک اور تلافی کے لیے اسے زیادہ کھجوریں دے دیں۔ اب وہ لے گئے جہاں سے کھجوریں دینی تھیں، وہاں سے کھجوریں ماپیں، وزن کیں اور وزن کر کے زید بن ثانہ کو دیں اور ساتھ اضافی کھجوریں بھی دیں۔ اس نے پوچھا، یہ اضافی کس لیے؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کہا کیوں؟ تو کہا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم نے اسے جھڑکا ہے، اس جھڑکنے سے اسے تکلیف پہنچی ہے، اس تکلیف کی تلافی کے لیے کچھ کھجوریں زیادہ دیجیے۔ جس وقت اس شخص نے یہ سنا تو اس نے کھجوریں لے لیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اکیلے میں کہا کہ یار تجھے شرم نہیں آئی کہ تم نے ہمارے نبی علیہ السلام سے ایسی بات کی؟ اب زید بن ثانہ بولا کہ اے عمر، اب وہ صرف تمہارے نبی نہیں ہیں، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو رسول بنایا۔ یعنی زید بن ثانہ اسی مقام پر مسلمان ہو گئے، اشہد انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو زید بن ثانہ نے کہا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کے آخری رسول ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی برداشت کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی بندہ اپنی بے وقوفی حد سے بڑھ کر اگر ان کے ساتھ کرے گا تو جتنی بڑھ کر وہ بے وقوفی کرے گا اتنی بڑھ کر وہ اپنی برداشت کا اظہار کریں گے۔ میں نے باقی ساری نشانیاں دیکھیں اور پوری دیکھ لی تھیں کہ واقعی اللہ کے رسول ہیں، یہ نشانی باقی تھی، اس نشانی کے چیک کرنے کے لیے میں نے یہ سودا کیا تھا، جان بوجھ کر وقت سے پہلے مطالبہ کیا، جان بوجھ کر سخت لہجہ استعمال کیا تاکہ دیکھیں ان کی برداشت کا عالم کیا ہے۔ تو میں دیکھ چکا ہوں کہ اتنے
سخت لہجے کے باوجود اس ذات نے مجھ سے بدلہ نہیں لیا، الٹا زیادہ کھجوریں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ کوئی جتنی زیادہ نادانی کا سلوک کرے گا حضور اتنی زیادہ اس سے مہربانی والا سلوک فرمائیں گے، اور وہ نشانی اب ہو گئی ہے پوری۔ لہٰذا میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ نے ان کو اپنا رسول بنایا۔ کیا ثابت ہوا کہ حلم، بردباری اور حوصلہ یہ وہ صفت ہے کہ اللہ کریم جل شانہ انسان کے اندر پیدا فرماتا ہے، لیکن یہ برداشت والی صفت صبر کے ذریعے سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ صبر کا نتیجہ ہے یہ صفت کہ اللہ کریم انسان کو ہمت و حوصلہ، بردباری اور تحمل والی دولت عطا فرماتا ہے۔ اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے، اس پہ اگر شروع ہو جائیں گے تو وقت ادھر ہی لگ جائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم اور حوصلہ دیکھنا ہو، فتح مکہ کے موقع پر دیکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہر طرح سے ستایا، حضور کا صبر دیکھیے کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ فتح ہو رہا ہے، جو چاہیے تھا یوں سر اٹھا کر اور بڑی ٹہر کے ساتھ حضور علیہ السلام جاتے اکڑ کے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پہ بیٹھے ہیں سرکار کا سر مبارک یوں اس سواری پہ نیواں ہے، اور بار بار زین کے ساتھ حضور کا سر لگ جاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تواضع اور انکساری کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ بار بار سر مبارک جھک رہا ہے، اور وہ ہاتھ باندھ کے وہ دشمن کھڑے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کیے جا رہے ہیں۔ اور ان میں حضور کی شہزادی حضرت زینب کا قاتل بھی آیا تو اللہ کے رسول نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا آیا، حضور علیہ السلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی خاتون آئی، سرکار نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اس کو کہتے ہیں حلم اور تحمل اور بردباری اور حوصلہ، جو اللہ کریم صبر کی بدولت بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ ایسے لوگ زمانے میں چھوٹے نہیں ہوتے، یہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس یہ ہمتیں، یہ حوصلے اور معاف کرنے کی جرت ہوتی ہے۔ ہمارا معاشرہ سمجھتا ہے کہ جس نے معاف کر دیا وہ نیواں تھا، ماڑا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن حقیقت کے اندر وہی شخص سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ یہ ہمت و حوصلہ عطا فرماتا ہے۔ اگلے نمبر پہ سنیے، چھٹے نمبر پر فرمایا کہ اگر حادثات زمانہ کے مقابلے میں کہ حالات جیسے بدلتے ہیں، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی خوشحالی، کبھی تنگ دستی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی مسئلہ، ایسے حالات کے اندر بھی انسان کو صبر ایک صفت دیتا ہے، اسے کہا جاتا ہے وسعت صدر، یعنی سینے کا وسیع ہونا۔ انسان کھلے سینے کے ساتھ حادثات زمانہ کو برداشت کرتا ہے کہ حالات جیسے بھی آئیں کوئی بات نہیں، وہی رب ہے جس نے حالات کو بدلے۔ اگر عموماً اس کی زبان کے یہ لفظ ہوتے ہیں کہ اگر دن وہ پرانے نہیں رہے تو یہ دن بھی رہنے والے نہیں ہیں ہمیشہ، اللہ حالات کو بدل دے گا۔ تو یہ حادثات زمانہ کے مقابلے میں انسان کی طبیعت پر کوئی اثر نہ پڑے، اسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ صبر کی وجہ سے دولت حاصل ہوئی، اور اسے وسعت صدر یعنی شرح صدر، سینے کا وسیع ہونا، سینے کا قابل برداشت ہونا کہ وہ برداشت کرنے والا ہو، اسے یہ کہا جاتا ہے۔ ساتویں نمبر پر یہ ہے کہ انسان کو صبر سے ایک دولت حاصل ہوتی ہے کہ کسی کا راز انسان کے ہتھے چڑھ گیا، اب طبیعت اور خواہش نفس تقاضا کرتی ہے کہ ہر چوک میں دوسرے کو بتائے، ہر گلی میں بتائے، ہر تیسرے شخص کو اس کا راز کھول کے بتائے، اس کی عزت کو پامال کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے۔ لیکن انسان یہاں پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اگر اس کے راز کو اپنے اندر دفن کر لیتا ہے، کسی دوسرے شخص کو نہیں بتلاتا، تو اسے کتمان سر، راز کا چھپانے والا یہ کہا جاتا ہے۔ اور یہی دولت بھی انسان کو اس صبر کی توفیق سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ آگے 9 نمبر پر انسان اگر زندگی کی فضول چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، فضول عیش، ایک ہے زندگی کی ضرورت، ایک ہے زندگی کی فضول چیزیں، مطلب ضرورت سے بڑھ کر انسان کا اضافی جو خرچہ ہے اس سے انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے، روک لیتا ہے، یہ صبر سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ اور صبر سے حاصل ہونے والی اس دولت کو زہد کہا جاتا ہے، زہد فی الدنیا، کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دنیا کا تارک
اور دنیا کو چھوڑ دینے والا، فضول عیش کو ترک کر دینے والا انسان اپنے آپ کو بنائے۔ حضور بابا جی گنج شکر، بابا فرید الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کو زہد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آئے اولیاء کی لسٹ میں، لیکن ان کو جو فضول عیش سے دوری رب ذوالجلال نے بخشی تھی، وہ ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی تھی۔ یہ فضول عیش اگر اس پر بھی تبصرہ کیا جائے تو ہمیں اپنی زندگیوں میں قدم قدم پہ فضول عیش نظر آئے گی۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں حدیث پاک کی، آپ اسی سے جج کر لینا کہ ہماری زندگی میں فضول عیش کے کتنے نمونے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے، ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پہلے یوں بستر بچھاتی ایک تہہ میں، آج انہوں نے ایسے 2 تہہ کر کر حضور کا بستر بنا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سرکار اس بستر پر لیٹے نہیں، سرکار نے فرمایا ڈبل تہہ کی وجہ سے یہ پہلے سے زیادہ نرم ہو گیا ہے، اور اس نرم بستر پہ لیٹوں تو شاید صبح کے وقت آنکھ نہ کھلے اور یہ اللہ سے دوری کا باعث بنے۔ تو سرکار نے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک کے رکھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر 2 سالن لائے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 سالن کو اٹھوا دیا، فرمایا روٹی کھانے کے لیے 1 کافی ہے، اور یہ ڈبل ہماری فضول عیش میں آتا ہے۔ اور یہ فضول عیش کو ترک کرنا اسے زہد کہا جاتا ہے، اور جو شخص زہد کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اسی کو فقیر کہا جاتا ہے، اور جو فقیری میں پھر درجہ کمال کو پہنچے وہی اللہ کا ولی بنتا ہے اور وہی کامل فقیر بنتا ہے۔ یہ زہد والی دولت بھی انسان کو اللہ کریم صبر سے عطا فرماتا ہے۔ 9ویں نمبر پر فرمایا کہ اگر انسان دنیا کے اندر جو کچھ انسان کے مقدر میں اللہ نے رکھا ہے اس پر رضا والی دولت کہ بہتے کی طلب نہ کرے، یہ والی صورتحال پیدا ہو گئی تو اس کو بھی صبر کا نتیجہ کہا جاتا ہے، کہ یہ صبر سے ہی حاصل ہوتی ہے کہ انسان کو جو کچھ ملا اللہ کی بارگاہ سے اس پہ راضی ہو گیا کہ مولا تیرا شکر ہے، جس حال میں رکھا ہے تیرا شکر ہے۔ اس کو صوفیاء کی بولی میں، شریعت کی زبان میں قناعت کہا جاتا ہے۔ قناعت کا معنی ہوتا ہے تھوڑے پہ بھی کیا کر لینا، صبر کر لینا، اسے قناعت کہا جاتا ہے، اور قناعت انسان کو صبر سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اب قناعت، وسعت صدر، زہد، کتمان سے راز کا بچانا، اور حلم، شجاعت اور صبر اور عفت، یہ ساری چیزیں کس سے حاصل ہو رہی ہیں؟ صبر کے ذریعے سے حاصل ہو رہی ہے۔ تو یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے سامنے جو صبر ہے وہ انسان کے لیے کوئی عام دولت نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت اس موضوع پر گفتگو کی تو شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایمان کے 4 ستون ہیں، یعنی ایمان کا چھت اگر قائم ہے ان 4 ستونوں پر قائم ہے۔ ان 4 ستونوں میں سے حضرت علی فرماتے ہیں پہلا نمبر ہے یقین کا، پہلا نمبر یقین کا ہے، یقین کامل ہے تو ایمان کی چھت ڈگنے والی نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا صبر، فرمایا صبر کے ستون پر ایمان کی چھت قائم ہے۔ ایمان کی چھت اگر مضبوط رہے گی تو وہ صبر کی ستون پر ہی قائم رہے گی۔ ایک ستون یقین کا، دوسرا ستون صبر کا، اور تیسرا ستون فرمایا عدل کا، چوتھا ستون جہاد کا۔ یہ 4 ستون قائم ہوں تو پھر ایمان کی چھت برقرار رہتی ہے۔ یاد رکھو گے، ایمان کے ستون یقین، صبر، عدل اور جہاد، عدالت، انصاف اور جہاد، یہ 2 ستون، ادھر یقین اور صبر، یہ 2 ستون، یقین اور صبر کے 2 ستون، عدل اور جہاد کے 2 ستون، یہ 4 ستون قائم ہوں تو فرمایا ایمان کی چھت قائم رہتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کے اندر بیان فرمائی، حضور نے حصول صبر کا، صابر بننے کا گر سکھایا۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے، میں پورا گھنٹہ تقریر کر دوں، فضیلت صبر آپ کو سناتا رہوں اور حصول صبر کا طریقہ نہ بتاؤں تو فضیلت صبر سنانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک حکیم گاڑی میں سوار ہو اور گاڑی میں سوار ہو کر اپنے نسخے کی فضیلت بتائے کہ یہ نسخہ
یہ تکلیف بھی دور کرتا ہے، یہ تکلیف بھی دور کرتا ہے، یہ تکلیف بھی دور کرتا ہے، ساری نسخے کی فضیلت سنائے اور فضیلت سنا کے اتر جائے اور بتائے بھی نہیں کہ یہ نسخہ تیار کیسے کرنا ہے، تو پھر اس کی تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے سروں پر بے پناہ احسان کہ سرکار نے خالی فضیلت صبر ہمیں نہیں سنائی، سرکار نے صبر کے حصول کا طریقہ بھی بتایا، اور کوئی لمبی چوڑی نہیں۔ جیسے نسخہ تیار کرنے کے لیے حکیم 10 چیزیں کہتے ہیں کہ ان کو جمع کرو، پھر ایسے کرو، پھر ایسے پیسو، سرکار کا کمال دیکھو کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا 2 خصلتیں، کتنی؟ صرف 2، اب مشکل بھی نہیں۔ 2 خصلتیں اللہ کریم جس بندے کو نصیب کرتا ہے، اور 2 خصلتیں اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو خالی صابر نہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو صابر بھی بنا دیتا ہے، شاکر بھی بنا دیتا ہے، صابر اور شاکر بنا دیتا ہے۔ اور خصلتیں کتنی ہیں؟ صرف 2۔ اور ساتھ ہی فرمایا جو بندہ ان 2 خصلتوں سے محروم ہوتا ہے، نہ وہ صابر ہے اور نہ ہی وہ شاکر ہے، نہ وہ شکر گزاروں میں آئے گا، نہ ہی اس کا نام جو ہے صابروں میں آئے گا۔ صابر اور شاکر بننے کے لیے فرمایا 2 خصلتیں اپنے اندر پیدا کیجئے۔ سنیے جی پوری توجہ کے ساتھ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی عمر بن شعیب وہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا خصلتان من کانتا فیہ کاتبہ اللہ صابرا و شاکرا، جس بندے کو 2 عادتیں ملیں اللہ اسے تحریر میں، تقدیر کی کتاب میں اس کا نام شاکر اور صابروں میں لکھ دے گا، صابر اور شاکروں میں لکھ دے گا۔ پہلی سرکار نے فرمایا من نظر فی دینہ الی من ہوا فوقہ فاقتدی بہ، جس نے دین کے معاملات میں اپنے سے بڑھ کر جو شخص تھا اس کو دیکھا، دین کے معاملات میں اپنے سے جو اوپر والا شخص تھا اس کو دیکھا کہ جو دین کے معاملے میں اس سے آگے ہے، 4 قدم اس سے آگے ہے دینداری کے اندر۔ فرمایا جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کر شخص کو دیکھتا ہے، جو اس سے بڑھ کر ہے، فاقتدی بہ، اور کوشش کرتا ہے کہ میں اس کی پیروی کروں، وہ مجھ سے آگے ہے تو میں اس کی پیروی کروں تاکہ میں پیچھے نہ رہوں، فرمایا یہ بندہ صابروں کی لسٹ میں پہنچ جائے گا۔ کہاں پہنچ جائے گا؟ صابرین کی لسٹ میں، اللہ اس کا نام صابروں میں لکھ دے گا۔ دوسری خصلت وَمَن نَظَرَ فِي دُنْيَاهُ إِلَى مَنْ هُوَ دُونَهُ فَحَمِدَ اللَّهَ عَلَى مَا فَضَّلَهُ بِهِ عَلَيْهِ كَتَبَ اللَّهُ صَابِرًا، فرمایا صابر و شاکرا، جس بندے نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا، اپنے سے ماڑے کو دیکھا، اس کو دیکھا کہ جس کی دنیا کے حالات اس سے بھی ڈاؤن ہیں، اس سے بھی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، دنیا کے معاملے میں اسے دیکھ رہا ہے، فحمد اللہ علی ما فضلہ بہ علیہ، اور پھر جو چیزیں اس کے پاس اضافی ہیں ان پر اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کی حمد کرتا ہے، الحمدللہ پڑھتا ہے کہ مولا شکر ہے یہ تو عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، یہ بھی عطا فرمایا، فلاں کے پاس تو یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اب اس نے جو کچھ اس کے پاس اضافی تھا اس پر اللہ کی حمد کی، فرمایا اب یہ بندہ شاکرین کی لسٹ میں ہو جائے گا، شکر گزاروں کی لسٹ میں آ جائے گا، صابر بھی بن گیا، شاکر بھی بن گیا۔ اور کام کتنے؟ صرف، سمجھ آئی نا؟ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیویں کو، ماڑے کو دیکھے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے۔ مثال کے طور پر اسے 5 نمازیں پڑھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو یہ اسے نہ دیکھے جو 5 نہیں پڑھتا، یہ اسے دیکھے جو 7 تہجد بھی پڑھتا ہے، جو اوابین بھی پڑھتا ہے، جو چاشت اور اشراق بھی پڑھتا ہے۔ اب اسے دیکھے اور اپنے آپ کو اس کے پیچھے چلانے کی کوشش کرے کہ میں بھی ایسا عمل کروں تاکہ میری خالی 5 نہیں، میرے عمل میں یہ اضافی آ جائیں، اب صابر بن جائے گا۔ اور اپنی آمدن کو دیکھے اور اس کو دیکھے جس کی آمدنی اس سے بھی کم ہے، اب شکر کرے کہ مولا میرا گزارا اتنوں میں تو نے مہربانی سے کروایا ہے، مجھ سے بھی ماڑے لوگ پڑے ہیں، اب ان کو دیکھ کر اس کی طبیعت میں شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوگی۔
فرمایا جس بندے میں یہ 2 خصلتیں ہوں گی اللہ کے ہاں وہ صابر بھی ہے، وہ شاکر بھی ہے۔ اگر وقت ہوتا تو ہم اس ایک حدیث پر بھی پوری گفتگو بیان کرتے۔ میرا عقیدہ، میرا ایمان یہ ہے جو مجھے سمجھ آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے ایک جملے میں سارے دین کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ ہماری دینداری میں آج ہماری کمزوری یہی ہے، ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم دین کے معاملے میں اپنے سے کم کو دیکھتے ہیں، ہماری نظر اسی پہ جاتی ہے۔ ہم اگر 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم اس کو تاڑیں گے جو ایک بھی نہیں پڑھتا، اور اس کی جا کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیں گے اس کو، تو ایسے تو ایسے تو ایسے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں۔ دین کے معاملے میں اپنے سے کم کو نہیں دیکھنا تھا، اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا تھا۔ تو 2 پڑھ کر 5 پڑھنے والے کو تو دیکھنا، وہ اور بھی تو ہیں جو 5 پڑھتے ہیں۔ تجھے نوافل کی توفیق ہے تو جو نوافل کے ساتھ صدقات کرتے ہیں ان کو بھی تو دیکھو۔ جو نوافل کے ساتھ صدقات کی اگر توفیق ہے تو جو اس سے بڑھ کر نیکیاں کرنے والے ہیں، جن کو تسبیح کی توفیق ہے، جن کو ذکر کی توفیق ہے، تم ان کو دیکھو تو تمہاری طبیعت کے اندر اور زیادہ کیفیت اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع پیدا ہو جائے گا۔ خواتین حضور کے دربار میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یا رسول اللہ یہ مرد تو دینداری میں ہم سے آگے نکل گئے، مرد تو دینداری میں ہم سے آگے نکل گئے، نمازیں یہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں، روزے یہ بھی رکھتے ہیں ہم بھی رکھتی ہیں، لیکن یہ تو گھر سے باہر نکل کے جہاد کے لیے بھی گئے، کبھی ادھر تبلیغ کے لیے، کبھی ادھر جہاد کے لیے، کبھی ادھر، تو یہ تو ہم سے بڑھ گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پیچھے رہ گئے۔ یعنی صحابیات کا بھی یہی طریقہ تھا کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے بڑھ کر اوپر والے کو دیکھ رہے تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گھر میں رہ کر اپنے خاوند کی اطاعت کرو، اپنے بال بچے کی دیکھ بھال کرو اور ان کی عیالداری کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گھر بیٹھے مجاہد جتنا ثواب عطا فرمائے۔ اب یہی ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا کہ اس کا عمل کیا ہے، اور اس کی تابعداری کی طرف انسان اپنے آپ کو لگا دیتا ہے، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے بھی نیوے کو دیکھے گا تو انسان کی طبیعت کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ اور اسی روایت کے دوسرے حصے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھا، ہزاروں کمانے والے نے اگر لاکھوں والے کو دیکھا، فرمایا یہ شخص کبھی شکر گزار نہیں بن سکے گا، ناشکرہ بنے گا، ہمیشہ ناشکری میں رہے گا، شکر گزار نہیں بنے گا۔ ہم لاہور میں پڑھتے تھے، ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے بیٹا میں اگر سینکڑوں کماتا ہوں تو جس محفل میں ہزاروں کی باتیں ہوں میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں، میں ان کی بات بھی نہیں سنتا، کیوں کہ اگر ان کی باتیں سنوں تو میری طبیعت میں بھی ہزاروں کی لالچ پیدا ہو جائے گی، تو میں اس محفل میں بھی نہیں بیٹھتا جہاں پہ زیادہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ انسان کو ناشکری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور فرمایا جس بندے نے دین کے معاملے میں اپنے سے ماڑے کو دیکھا وہ کبھی صبر گزار نہیں بن سکے گا، صابر نہیں بن سکے گا، اس کی طبیعت میں صبر نہیں آ سکے گا، وہ تو الٹا اپنے کیے پر اترائے گا، تو جو کیا ہے وہ بھی برباد فرمائے گا، سارے کا سارا ضائع کر بیٹھے گا، جب اپنے کیے پر اترا بیٹھے گا، فخر کرے گا، تکبر کرے گا کہ میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں۔ اگر اس کو یہ توفیق نصیب ہو گئی کہ اپنے کیے کو بھی کم سمجھتا رہا کہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، سب کچھ کر کے بھی سمجھا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ شخص اللہ کے حضور کامیاب ہو جائے گا، اور پھر اسے صبر کی دولت اور توفیق اللہ کریم عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص حاضر خدمت ہوا اور اس نے جا کے ان سے پوچھا حضور صبر کیا ہے؟ وہ بزرگ کوئی کام نہیں کر رہے تھے، بالکل فری بیٹھے تھے۔ اس نے پوچھا حضور صبر کیا ہے؟ وہ کوئی نہ بولے، چپ بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر پوچھا حضور صبر کیا ہے؟ وہ پھر کوئی نہ بولے، آنکھ اٹھائی اس کی طرف دیکھا، کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے چپ کر کے۔
اس کے دل میں غصہ آیا، بھئی کوئی کام کر رہے ہوتے پھر نہ بولتے سمجھ آتی، کسی اور کے ساتھ مصروف ہوتے پھر نہ جواب دیتے پھر بھی سمجھ آتی، بالکل فری ہیں اور میں بول رہا ہوں، میری آواز بھی سن رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں دے رہے، تو غصے سے اٹھ کر جانے لگا۔ وہ بزرگوں نے فرمایا انتظار کا نام صبر ہے، صبر انتظار کو کہا جاتا ہے۔ شرمندہ ہوا، پلٹا، بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد وہ بزرگوں کی طرف متوجہ ہوا۔ اب بزرگوں نے کہا برداشت کا نام صبر ہے، برداشت کا نام صبر ہے۔ جب پھر بیٹھ گیا تو بزرگوں نے یہ کہا، تو اس نے اپنا عذر بیان کیا کہ مجھے تو کام تھا، میں تو کام کی گھر سے اٹھ کے جانے لگا۔ تو اب بزرگوں نے تیسری بات کی، انہوں نے کہا کسی کی بات کو توجہ سے سن لینا اس کا نام صبر ہے، کسی کی بات کو تحمل سے توجہ سے سن لینا اس کا نام صبر ہے۔ اب اپنے پریکٹیکلی عمل کے ذریعے اس کو صبر کے سبق پڑھا دیے، یعنی اس سے صبر کروا دیا کہ صبر اس کو کرا کے صبر بتایا کہ اس چیز کا نام صبر ہے، انتظار کا نام صبر ہے، برداشت کا نام صبر ہے، اور کسی کی بات کو تحمل اور برداشت کے ساتھ اور ہمت و حوصلے کے ساتھ سن لینا اس کا نام صبر ہے۔ آخری بات، حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے۔ حج کے بعد جس وقت حج کے احکام پورے ہوئے تو وہ بال ترشوائے جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حلق کروانا۔ تو وہاں عرب شریف کے اندر جو حلاق تھا، حلاق کہتے ہیں جو بال مونڈنے والا تھا، اس کے پاس گئے۔ اسے کہا میں بال مونڈنے کے کتنے پیسے لیتے ہو؟ اس نے بتایا اتنے درہم، کچھ درہم اس نے بتائے۔ ابراہیم بن ادھم بیٹھ گئے اس کے سامنے، اس نے تھوڑے سے بال مونڈے، اتنے میں ایک امیر شخص آیا۔ اس نے اس حلاق سے کہا بال مونڈنے والے سے کہ مجھ سے اتنے دینار لے لو، یعنی سونے کے سکے لے لو، میرے بال مونڈ دو۔ وہ بال مونڈنے والے نے ابراہیم بن ادھم سے کہا چل سائڈ پہ ہو، اس کو بٹھایا، اس کے بال مونڈنے شروع کر دیے۔ اب نہ جا سکتے کہ آدھے بال مونڈے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اس نے روک دیا اٹھا کر کے، اب میں نے اس کے بال مونڈ دیے، دوسرے شخص کے بال مونڈنے شروع کر دیے، اس کا سر مونڈ دیا، پھر ابراہیم بن ادھم کو بٹھایا۔ اتنے میں ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا اتنے دینار لے لو، میرے بال مونڈ دو۔ اس نے پھر ابراہیم بن ادھم کو سائڈ پہ ہٹایا، اور پھر اس نے اس دوسرے شخص کے بال مونڈنے شروع کر دیے۔ تیسرا بار پھر بٹھایا، کچھ بال مونڈے، پھر ایک شخص آیا، یعنی 4 آدمی حضرت ابراہیم بن ادھم کی باری میں اوپر سے آئے، اور ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کر حلاق نے ان کے بال مونڈے۔ اب ان چاروں سے فری ہو کر جس وقت حلاق نے حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال مونڈے، حلاق کے دل میں تھا کہ اب مجھے 2-4 سنائیں گے، یا میری اجرت جو تھی وہ بھی پوری نہیں دیں گے، اور مجھے ان سے کچھ سننی پڑیں گی، تو وہ بھی تیار تھا کہ میں نے بھی کون سا ان سے اچھا سلوک کیا ہے، لہذا میں سن لوں گا۔ ابراہیم بن ادھم کے جس وقت حلق ہو گیا، احرام سے باہر آ گئے، ابراہیم بن ادھم نے جو اجرت اس نے بتائی تھی حلاق نے، اس سے 4 گنا اجرت اضافی دے دی، اس سے 4 گنا اجرت اضافی دے دی، یعنی 5 درہم تھے تو اب 25 دے دی تھی، یعنی 5 اس کے اور 4 اضافی بھی دے دیے ابراہیم بن ادھم۔ حلاق حیران ہوا کہ آپ کا تو حق بنتا تھا کہ مجھ سے ناراض ہوتے، یہ وہ فلاں فلاں۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو نے میرے ساتھ جو سلوک کیا کہ مجھے کسی اور کے آنے پر ہٹا دیا، اب میرے پاس کیا حل تھا کہ میں بیٹھ کے صبر کرتا رہا، میں بیٹھ کر صبر کرتا رہا، اور اللہ کا فرمان ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ میں صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرماتا ہوں۔ پھر دوسری کی بار ایسا ہوا، پھر تیسرے کے بار، پھر چوتھے کے بار ایسا ہوا، تو جو مجھے رب کی بارگاہ سے بے حساب اجر ملا وہ تیری وجہ سے ملا کہ تو نے 4 دفعہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا، تو اس واسطے تو 4 گنا اضافی اجرت کا حقدار بنتا ہے۔ تو ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 گنا اضافی اجرت عطا فرمائی۔ یہ بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو صبر کی عظمت کو جانتے ہیں
وہ لوگ اس بات پر الٹا اگلے بندے کو اجر دیتے ہیں، اجرت دیتے ہیں کہ تم نے مجھے یہ صبر کی دولت اختیار کرنے کا موقع دیا ہے، لہذا تم اضافی اجرت کے حقدار ہو، اور وہ اضافی اجرت دے کر اگلے بندے کو بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر جو صبر کی توفیق ہوئی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہوئی ہے، لہذا تم اضافی اجرت لے سکتے ہو۔ باعزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سواری پر کسی نے پتھر دے مارا، سر مبارک زخمی ہو گیا۔ مریدوں سے کہا یہ اشرفیوں کی تھیلی اسے دے کے آؤ، اشرفیوں کی تھیلی اسے دے کے آؤ۔ مریدوں نے کہا حضور پتھر مارا اس نے، اور میں پتھر تو مارا ہے، ہم ویسے بھی تو گلی سے گزر رہے تھے، تو گزر جاتے تو کوئی اجر تو نہ ملتا، اس نے پتھر مارا، ہمیں صبر کی توفیق ہوئی، ہم نے صبر کیا، ہمیں رب نے اجر دیا ہے، تو ہمارے اجر کا سبب بنا ہے، لہذا اسے تھیلیوں کی اشرفی دے کے آؤ، اشرفیوں کی تھیلی دے کے آؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان بزرگوں کا یہ عمل ہمیں بتا رہا ہے کہ اصل میں صبر کی قیمت کیا ہے۔ اگر یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد کہ ہمارے لفظوں سے اگر سمجھ نہیں آئی تو ان کے کردار سے سمجھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں صبر کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے کہ 70 مقامات پر اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر آیات اتاری جن کے اندر اللہ نے صبر کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کریم جل شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا